بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہی جواب دے دیتا ہوں کہ جواب ہو تو ایسا ہو کہ جو لاجواب ہو۔ پھر جواب کیا ہے؟ وہ چھپا رہے ہیں، ہمارے راجہ صاحب نے مجھے ان کی فرمائش تھی کہ اس کو ہم چھپواتے ہیں۔ وہ جو ہم نے 40 کتابیں دکھائی نا کھول کھول کے، وہ کتابیں جو ہم نے دکھائی تھی ان کا ہم نے عکس اسکین کر لیا تھا ان کتابوں کو۔ وہ عکس شدہ کتابیں اب کتاب کی شکل میں چھپنے جا رہی ہیں، اور ہمارے عزیز جو ہے اسے چھپوائیں گے، اور ہم علماء و ذاکرین کو دیں گے تاکہ پہلے مرحلے میں دانشوروں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، جن کا کام کہنا سنانا ہوتا ہے، جنہیں لوگ سن رہے ہوتے ہیں، وہ کتاب ہم انہیں دیں گے۔ 40 کتابوں کے حوالے دیے ہیں اپنے بھائیوں کی کتابوں سے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے، یہ آپ کے بڑوں نے لکھا ہوا ہے، آپ کے بڑوں نے یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں جو ہم یہاں بیٹھ کر بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ڈھونگ نہیں مچاتے، ہم واویلا نہیں مچاتے۔ یہ جملے تھے ڈاکٹر صاحب کے، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم کھڑی ہوئی باتیں اور جعلی روایتیں نہیں پڑھتے، یہ آپ کے بڑوں نے لکھی ہے۔ صحیح بخاری تو قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب ہے نا، میں انہیں کی بات کر رہا ہوں نا جی۔ صحیح بخاری تو سب سے زیادہ معتبر ہے نا ہمارے بھائیوں کے یہاں، تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ سیدہ نے آخری اپنی شہادت تک، جب تک سیدہ ظاہری طور پر دنیا میں تشریف فرما رہی، بی بی نے فلاں فلاں لوگوں سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ جی اور لکھا ہوا ہے جس سے فاطمہ ناراض اس سے اللہ۔ تو پھر ہم نے تو کبھی اس مزاج کے ہم لوگ نہیں ہیں جی۔ ہم سے ایک صاحب کہنے لگے جی آپ مجلسوں میں برا بھلا کہتے ہیں لوگوں کو، ہمیں اچھا کہنے کے لیے وقت کم ہے۔ جنہیں ہمیں اچھا کہنا ہے، جن کے ہمیں فضائل پڑھنے ہیں، ہمارا سارا دن گزر جاتا ہے اور ابھی علی کی عین سے ہم آشنا نہیں ہو پاتے، تو ہم اہل بیت کے دشمنوں پر کیا بات کریں گے؟ ہمارا تو تبرہ ہی یہ ہے کہ ہم اہل بیت کے دشمنوں کو جانتے ہی نہیں ہیں، اگنور کرنا ہی تو تبرہ ہے، نظر انداز کرنا ہی تو تبرہ ہے۔ ہم نہیں جانتے، ہم نہیں پہچانتے کسی کو جس نے کیا لے، ہم ان کے بارے ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتے، یہ تبرہ کی ایک تصویر ہے۔ دقت ہے آپ کی بات میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ ہم سے پوچھیں نا، ہم فلاں کام کرتے ہیں تو ہم جواب دیں گے۔ ہم اس گھرانے کو جو مانتے ہیں وہ میرٹ کی بنیاد پر مانتے ہیں، اور جملہ ذرا سجا کے بولوں، ہر جگہ سے ایک ہی آواز آ رہی ہے، میرٹ پہ تقرریاں ہونی چاہیے، میرٹ پہ داخلے ہونے چاہیے، میرٹ پہ پارٹی ٹکٹ ملنا چاہیے، میرٹ پہ ٹرانسفر ہونا چاہیے۔ ہم بھی تو 1400 سال سے یہی کہہ رہے ہیں، نبی کے بعد میرٹ پہ ماننا ہے۔ تشیع کی مختصر ترین تعریف یہ ہے جو میں نے ابھی بیان کی ہے۔ تشیع کی مختصر ترین تعریف یہ ہے کہ ہم انہیں مانتے ہیں کہ جن کو ماننا چاہیے۔ احترام سب کا رہنا چاہیے، بے احترامی کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ گالی دینے والے تو ویسے ہی مہذب لوگ نہیں ہوتے، اور گالی دینا تو تہذیب نہیں ہے۔ ہم اہل بیت کی ولایت کے قائل ہیں، ہم اہل بیت کی اولویت کے قائل ہیں، ہم اہل بیت کی مرکزیت کے قائل ہیں۔ ہمارے نزدیک اگر کوئی مرکز ہے تو وہ یہ گھرانہ ہے، ہم اگر کسی سے پوچھتے ہیں تو وہ یہ گھرانہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم کسی کو، یعنی خاص طور پر میں اور آپ جس دروازے میں بیٹھے ہیں نا، ہم انہیں جب مانتے ہیں تو قابلیت کی بنیاد پہ مانتے ہیں، ان سے زیادہ قابل کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ موٹی موٹی 2 اور 2 4 کی باتیں ہیں جو شاید کسی، یعنی آپ تو سب محترم لوگ بیٹھے ہیں، لیکن بات آگے جاتی ہے تو کم سے کم سوچ رکھنے والا، عقل رکھنے والا بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ ہمیں اسے، آپ بھائی قانون کے راستے سے اپنا حق لینا چاہتے ہیں تو آپ بیسٹ وکیل اور قانوندان کو ڈھونڈتے ہیں نا۔ آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو بہترین معمار اور انجینئر یا مثلا آرکیٹیکٹ سے مشورہ کرتے ہیں نا جی۔ علاج معالجہ کرنا چاہتے ہیں بہترین ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں نا۔ ڈاکٹر تو 4 بیٹھے ہیں ہمارے علاقے میں، مگر بہتر کون ہے؟ ہم بھی تو یہی کہتے آ رہے ہیں نا۔ بہت ہوگا تو بھائی بہت سارے لوگ عالم ہوں گے، مگر کوئی ایک تو دکھاؤ جس نے یہ کہا کہ میرا علم علی کے برابر ہے۔ کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا